آپ کا نسب امام ابو محمد حسن بن علی مرتضی اثنا عشرہ میں امام دوم ہیں. آپ کی کنیت ابو محمد، لقب تقی اور سید، عرف سبت رسول، سبت اکبر، ریحانۃ الرسول اور آخر خلفاء بن نس بھی آپ کو کہتے ہیں. ولادت آپ کی 15 رمضان مبارک 3 ہجری مدینہ منورہ میں کے مقام پر ہوئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور آپ کے بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی صدقہ کرنے کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا. بخاری کی روایت میں ہے کہ قبلہ حسن و جمال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو وہ مشابہت صوری حاصل نہ تھی جو امام حسن کو حاصل تھی. آپ سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا، یہ جنتی نام آپ کو ہی عطا کیا گیا. راوی کہتے ہیں میں نے سنا کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا میرا یہ فرزند سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اتنی شان کے باوجود اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ انہوں نے امیر معاویہ کو خلافت کیوں دی، تو سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس وقت کا جو موقع تھا اور اس موقع کی جو نزاکت تھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ خلافت کا منصب امیر معاویہ کے سپرد کر دیا جائے، ورنہ مسلمانوں میں ابتری کی کیفیت ہوتی. لیکن مصطفیٰ کریم کی تربیت تھی کہ امام حسن نے اس موقع کی نزاکت کو سمجھا اور اس کو خوب نبھایا اور خلافت کا منصب امیر معاویہ کے حوالے کیا. اور گویا کہ اس حدیث پاک کو بھی دیکھ لیجئے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ان کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اللہ صلح کروائے گا. تو گویا کہ ایک صلح کا دروازہ کھلا اور ایک عافیت کا معاملہ ہوا. امام حسن کے مناقب بہت ہیں. آپ کے علم و وقار، جاہ و حشمت، جود، کرم، زہد، طاعت بہت بلند پایا ہے. ایک ایک آدمی کو 1 لاکھ کا عطیہ آپ فرما دیا کرتے تھے. حاکم نے ایک روایت یہ بھی نقل کی کہ آپ نے 25 حج پیدل کیے. حالانکہ سواریاں ساتھ میں ہوتی تھیں، مگر امام عالی مقام کی تواضع، آپ کا اخلاص اور ادب کا تقاضا تھا کہ آپ پیدل ہی سفر کر لیا کرتے تھے. آپ کا کلام بہت شیریں، اہل مجلس نہیں چاہتے تھے کہ آپ گفتگو ختم کریں، وہ چاہتے تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں. اتنا آپ کا کلام شیریں تھا. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو ایک روایت یہ ملتی ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھا امام جلال الدین سیوطی نے کہ آپ نے 3 مرتبہ نصف مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور ایسی تنصیب فرمائی، یعنی ایسا نصف مال راہ خدا میں خرچ کرنا پسند کیا کہ اگر آپ کے پاس نالین شریفین اور جورابوں کے 2 گویا کے جوڑے ہوتے تھے تو 1 جوڑا راہ خدا میں خرچ کرتے اور 1 اپنے پاس رکھتے. جورابوں کا 1 حصہ اپنے لیے رکھتے اور 1 راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. یہ آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا. آپ کا حلم اتنا کہ وفات کے بعد مروان بہت رویا. امام حسین نے کہا کہ آج تو روتا ہے اور جب یہ حیات تھے تو کتنی بدسلوکیاں تو نے ان کے ساتھ کی ہیں. تو وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ میں اس سے زیادہ حلیم کے ساتھ ایسا کرتا تھا. یعنی پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، اس کا حجم اتنا بڑا ہے، لیکن امام حسن کے حلم کا حجم اس سے بھی زیادہ ہے. اتنا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا. نام مبارک مصطفیٰ کریم نے رکھا. اسماء بنت عمیس نے بارگاہ مصطفیٰ میں امام حسن کو گود میں دیا، کپڑے میں لپیٹ کر. آپ نے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت فرمائی، تکبیر فرمائی اور علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم نے اپنے اس بچے کا نام رکھا ہے. اور میں حضور میری کیا مجال، آپ کی موجودگی میں نام رکھوں. اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں حضرت علی اپنے فرزند کا نام نہیں رکھ رہے.
بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں میں کیسے نام رکھ لوں. لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرا خیال جو جمتا ہے وہ یہ ہے کہ حرب نام رکھا جائے. حرب کہتے ہیں جنگ کو. آئندہ آپ مختار ہیں، جو آپ چاہیں، جو آپ کی زبان سے نکلے وہ نام رکھا جائے گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان کا نام حسن ہے. حسن نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل امین آئے اور خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، حضرت علی کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل تھا. مناسب یہ ہے کہ آپ اس فرزند کا نام ہارون علیہ السلام کے فرزند کے نام کے مطابق رکھیں. چنانچہ ان کا نام، حضرت امام حسن کا نام اس طور پر رکھا گیا، اور لغت عرب میں ہارون علیہ السلام کے فرزند کا نام جو بنتا ہے وہ حسن بنتا ہے. اس طور پر آپ کا نام حسن رکھا گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اقدس پر یہ سوار تھے. مصطفیٰ کریم فرماتے تھے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ. زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا. آپ کی شہادت سے پہلے کسی نے امام حسن کے بارے میں خواب دیکھا کہ آپ کی دونوں چشمان کے درمیان میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے. اہل خانہ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خواب جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام حسن کی زندگی کے اب کچھ دن رہ گئے ہیں. سورہ اخلاص کا آپ کی پیشانی پر نمودار ہونا، اور یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی کہ اس خواب کے بعد کچھ دنوں بعد امام حسن کی شہادت ہوئی. آپ کو زہر دیا گیا اور اسہال کبدی لاحق ہوا. آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال خارج ہوئے. اس سلسلے میں 40 روز تک سخت تکلیف رہی. امام حسین آئے اور فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا میرا گمان جمتا ہے کہ فلاں نے دیا ہوگا، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ تم اس کو قتل کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا ہاں میں قتل کروں گا جس نے آپ کو زہر دیا ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ گمان کی بنا پر میں نام لے لوں اور تو اس کو نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ بہتر منتقم حقیقی ہے، انتقام لینے والا ہے. اگر واقعی اسی شخص کی طرف جہاں میرا دماغ جمتا ہے اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور میں اس کا نام تجھے نہیں بتاؤں گا. چنانچہ آپ نے نام نہیں بتایا. اتنی سخت تکلیف تھی آپ کہ 40 دن تک اسہال خارج ہوتے رہے، آنتیں کٹ کٹ کر نکلتی رہیں، نزا کا معاملہ رہا، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام نہیں لیا. گویا کہ اپنی اس شان کا یہاں پر بیان کر دیا کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ کون ہو سکتا ہے اور میرا غالب گمان بھی جمتا ہے اس طرف، لیکن پھر بھی میں کسی گمان کی وجہ سے نام نہیں لوں گا. ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ہو جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور اس طور پر کسی ناحق کو نقصان پہنچے. آپ نے 45 سال 6 ماہ چند روز کی زندگی پائی، اور 5 ربیع الاول 49 ہجری کو اس دنیا ناپائیدار سے آپ نے رحلت فرمائی. مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ کر کے گئے نا، نسبت بھی تھی اور کارنامے بھی تھے، تو آج ان کا نام زندہ ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.